بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اسکا وائس کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے بلکہ باقی لوگوں نے بھی ان کے معجزات اور برکات کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر کرم فرمائی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ دیہات میں بچوں کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے گھروں کی تلاش کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے وہ آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور وہ اب صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر آئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں گی، کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لے لیں؟ حضرت عبداللہ بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب حضرت عبدالمطلب اور آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ نے انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب سے اجازت مانگی، بچے کو لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں اٹھایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ بائیں طرف سے آپ نے فوراً دودھ پیا۔ بعد میں بھی آپ کی ایسی ہی عادت رہی، آپ دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، اس نے ہمارے قافلے کی تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر کیسے تیز چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھیں اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا کہ ہاں، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں شام میں جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دیتی تھیں۔ غرض یہ کہ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہتے تھے۔ اسی طرح سے 2 ماہ گزر گئے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ بھی آتی تھیں۔
9 ماہ کی عمر میں آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوایا تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے، اسی لیے ہماری خواہش تھی کہ آپ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہتے۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکے کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم پھر آپ کو لے کر اپنے گھر آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تو آپ ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا: امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیماء کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ فرمانے لگے: مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے: امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد کی جان خطرے میں ہو جائے گی۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ایسی ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا: میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر کار وہ انہیں مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات ملتی ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے بدن میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان اسی سے انسان کے بدن میں اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں: پھر ہم آپ کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ نے کہا: حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے اس کے گھر والوں کے پاس اسے پہنچا دو۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں: میں اس پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا: آج رات میں محمد کو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی کہ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے نہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا: لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک خط نکال چکے تھے اس لیے عبدالمطلب آپ کو پہچان نہ سکے۔ جواب میں آپ نے فرمایا: محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے: تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارے دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور آپ رونے لگے اور آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ پھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا: حلیمہ تم بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے پاس یہ رہے
انہوں نے کہا اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں ان کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا اب انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ یہ جواب سن کر حیرت سے بولیں، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حضرت حلیمہ دراصل بہت سے معجزات دیکھ چکی تھیں، پھر سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ ہوا تو وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھیں۔